والإسلام دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الضحیٰ مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی مکمل 11 آیات انشاءاللہ آج ہمارے درس میں اور ہمارے مطالعے میں شامل رہیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے مطالب، اس کے معانی اور اس کے مفاہیم تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ علماء کرام، وہ اہل اللہ جنہوں نے قرآن کریم کے علوم و معارف بیان کیے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر میں جنہوں نے محنتیں کی ہیں، مجاہدات کیے ہیں اور ہم تک ان کی تفسیر کو بہت اچھے ڈھنگ سے اور اچھے اسلوب اور اچھے انداز سے پہنچایا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی شان ان تمام کو اجر جزیل عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو، ان کی کاوشوں کو اللہ پاک قبول فرمائے. جیسا کہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہاں تسلسل کے ساتھ یہ 4 صورتیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قسمیہ انداز میں نازل فرمایا ہے، اور یہ قسم کے طور پر یہاں پر موجود ہیں، اور پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب قسم کے طور پر باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اپنی بات کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے کہ انسان اس پر غور کر سکے، تدبر کر سکے، اس کے بارے میں سوچ سکے، اور پھر وہ کائنات کی ان چیزوں پر غور و خوض کر کے اپنے رب تک، اپنے خالق اور اپنے مالک تک پہنچ جائے. اس لیے یہ اس طرح کا انداز اور اسلوب قرآن کریم میں اختیار کیا جاتا ہے. سورۃ الضحیٰ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اس سورہ پاک کا بھی آغاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. 2 آیتوں میں قسمیں کھائیں اللہ پاک نے. وَالضُّحَىٰ قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی، یعنی ایسا دن جو مکمل طور پر روشن ہو جائے اور دھوپ اپنی آب و تاب کے ساتھ چڑھ جائے، دن مکمل طور پر روشن ہو جائے. قسم ہے دھوپ چڑھے وقت کی. واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، رات جب مکمل طور پر چھا جائے اور رات کا وقت کافی گزر جائے اور اس بات کا یقین اور اعتماد ہو کہ اب رات ہو چکی ہے، اس وقت کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے اور فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، کہ بے شک نہ تیرے رب نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے اور نہ تیرا رب تجھ سے بیزار ہوا ہے. تیرا رب نے ناراض ہو کر تجھے رخصت نہیں کر دیا ہے اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے کچھ بیزار ہوا ہے. اس بات پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت یعنی جو پچھلی
زندگی آنے والی وہ بہتر ہے تجھ کو پہلی زندگی سے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آگے ایک وقت آئے گا کہ رب تیرا تجھ کو ایسی چیزیں عطا کرے گا کہ تو اس سے راضی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ علیہ السلام پر قرآن کریم کا نزول ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن کریم کی آیات کے سلسلے میں بتا رہے ہیں، باخبر کر رہے ہیں. تو جو آیات قرآنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام اس کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رکھتے ہیں، ان کو باخبر کرتے ہیں ان آیات سے، ان کی تلاوت فرماتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ وحی آنے میں کچھ وقت لگ گیا، کچھ ٹائم لگا، تو ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے، مستقل جھٹلا رہے تھے، ان کو کچھ بہانہ، کوئی حیلہ سوچتا نہیں تھا، تو کبھی کبھی اس طرح کی چیزوں کو بہانہ بنا لیا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ وحی نازل نہیں ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، بے یار و مددگار ان کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے اب ان کے اوپر وحی نہیں آ رہی. حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے کہ کچھ وقت گزرا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر کے نہیں آئے، تو لوگوں نے اس طرح کی باتیں حضور پاک علیہ السلام کو کہنا شروع کی اور تانا دینا شروع کر دیے. دراصل یہ بات ہمارے علم میں رہنی چاہیے کہ قرآن کریم تو مکمل ایک ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے اعتبار سے نزول قرآن ہوا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ درمیان میں کافی وقت گزر گیا اور آیتیں نازل نہیں ہوئی، اور بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت سے انتظار رہا کہ قرآن کریم کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے وحی آئے، لیکن وحی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا. اس لیے یہ فترت وحی کا زمانہ ہے، اور خاص طور پر جو ابتدائی دور تھا اس میں تو فترت وحی کا زمانہ کافی طویل بھی ہوا ہے. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ والی آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی تھی کہ میں تم لوگوں کو روح کے بارے میں بتاؤں گا. لیکن قرآن کریم میں بتایا گیا کہ چونکہ حضور پاک علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا اس وقت، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے میں تاخیر ہوئی، اور 17 اور 18 دن اس درمیان گزر گئے کہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ فترت وحی کا زمانہ دراز ہو گیا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سسٹم تھا، نظام تھا، اس نظام کے مطابق ایسا ہوا ہے کہ وحی کا نزول نہیں ہوا. لیکن ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور پاک علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے رب نے، اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے. اسی موقع پر جب یہ باتیں پھیلی ہوئی تو روایت کے اندر آتا ہے یہ باتیں پھیلی، اس طرح کے اعتراضات پھیلے تو یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا ہے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے کچھ چیزیں لوگوں کے درمیان ہوتی رہی تو یہ آیت پاک نازل ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دلاسا دیا گیا اور تسلی دی گئی. حضور پاک علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کے جو خصوصی انعامات ہوئے، جو احسانات ہوئے، ان احسانات کا اور انعامات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام سے نظر پھیر لی ہو یا ناراض ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ ہمیشہ نگہبانی اور نگرانی فرمائی ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ کو ہم بہتر سے بہتر زندگی عطا فرما دیں گے، اور یہ جو وقت آپ کا ہے اس سے بہتر وقت کی طرف ہم آپ کو لے کر کے جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ یعنی اگلے آنے والی جو زندگی وہ یقیناً پہلی والی زندگی سے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو وقت ہے، جو مرحلہ ہے،
وہ سب جانتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے جو واقف ہیں اور تاریخ سے کا جو علم رکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے سایہ رحمت سے، سایہ عاطفت سے محروم ہو گئے تھے. باپ کا انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے. 6-7 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر وہ دادا جو بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، دادا کا انتقال ہو گیا، چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رشتے عطا فرمائے جو ہے وہ اس لیے تاکہ ماں باپ کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ دادا اور چچا اسی طرح سے پرورش و پرداخت کریں جس طرح سے ماں باپ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دادا کی اور چچا کے قلب کے اندر ایسی محبت، ایسی الفت اور ایسا تعلق رکھ دیا تھا کہ انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی زبردست انداز سے جو ہے وہ پرورش و پرداخت کی، اس کے لیے وہ فکر مند رہا کرتے تھے. یہ سیرت و سوانح کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا خیال رکھا اور یہ نظام بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی مراحل گزرے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی جس طور پر گزرتی رہی ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آگے تیرا رب تجھ کو ایسی چیز عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عطا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے خصوصی انعام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین ایسی چیز عطا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر کے راضی ہو جائیں گے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سجدہ کیا اور خوب اللہ رب العالمین سے دعائیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور معلوم کرایا کہ جبرائیل معلوم کر کے آؤ کہ محمد علیہ السلام ان کو کیا چاہیے. اللہ پاک نے خود روایت کے اندر آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی کیا احتیاج ہے، ان کی کیا ضرورت ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی التجا اور یہی دعا تھی، اللہم امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دیجئے، میری امت کو بخش دیجئے. چنانچہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پورا کا پورا بخش دیا جائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک سکون اور اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک جہنمی کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل نہیں کرا دیں گے. جو بھی صاحب ایمان بندے ہیں، جو مسلمان ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں چلے گئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی سفارشات سے ان کو جہنم سے خلاصی عطا کی جائے گی اور ان کو جنت میں داخلہ ملے گا. یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اللہ پاک اپنے نبی علیہ السلام کو یہ بڑا انعام عطا فرما کر راضی کریں گے اور آپ علیہ السلام راضی ہوں گے. یہ کیسی عطا اور کیسا انعام ہے؟ ایسا بندہ جس کی ایسی بڑی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہو، جس کی ایسی بڑی بات کو مانا جا رہا ہو، جس کے صدقے میں امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ دیا جا رہا ہو، کیا اس کو بیچ میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا اس کو درمیان میں چھوڑا جا سکتا ہے؟ کیا اس سے بے رغبتی کی جا سکتی ہے؟ اس سے منہ موڑا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا ہے. یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے. اب اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مزید احسانات اور انعامات ہوئے ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے کہ کیا اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے رغبتی برتی گئی ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ وہ خصوصی عطا اور خصوصی انعام کا معاملہ کیا جا رہا ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، بھلا کیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم پھر آپ کو جگہ دی اور ٹھکانہ دیا. یتیم تھے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ پاک نے انتظامات کی، سارے عالم کا سردار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا. اس سے بڑا اور کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا اور کیا بدلہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا نگہداشت اور نگرانی اور نگہبانی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک یتیم کو ساری انسانیت کے لیے جو ہے وہ سردار بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کو شاہ کونین بنا دیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہی ہے. الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ آپ کو نہیں پایا تھا یتیم پھر آپ کو جگہ دی، ٹھکانہ عطا کیا.
وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو پایا بھٹکتا ہوا پھر راہ سجھائی۔ ضالًا اصل گمراہ کے معنی بھی آتے ہیں اور بے خبر اور ناواقف کی بھی آتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام اسلامی شریعت سے بے خبر ہیں، ناواقف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکمل دین اور مکمل شریعت آپ علیہ السلام کو عطا کی اور اس کے ذریعے سے راہ سجھا دی گئی، سارے راستے بتا دی گئے۔ اور یہ ظاہر ہے یہ کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی عطا اور انعام ہے شریعت کا علم، جو حضور پاک علیہ السلام کو خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کا علم نہیں تھا ان چیزوں کا بھی علم عطا کیا گیا۔ فہدا کہہ کر کے بتایا کہ وہ آپ کو راہ سجھا دی، ساری چیزیں، ساری کی ساری خیر اور ہر چیز جو کچھ بھی جس کا بھی تعلق علم سے ہے وہ سب کی سب چیزیں آپ علیہ السلام کو بتا دی گئی، رہبری کر دی گئی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، تیسری چیز بتائی کہ آپ کو مفلس پایا، پھر آپ کو بے پرواہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مفلسی کی زندگی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہتی دنیا میں ایسی ایسی پیشکشیں کی گئیں، سفارشات کی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی دعوت کے لیے مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ترجیح دی اور دنیاوی ناز و نعم کو اور پیسے کو اور مال و جاہ کو، ان چیزوں کو ترک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور انعام کے عطا کی تھی وہ کائنات کی تمام چیزوں پر بھاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز بنا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کی ساری چیزیں اس طور پر عطا ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ان سے کنارہ کر لیا، خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف التفات اور ان کی طرف توجہ نہیں کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو مفلس پایا پھر بے پرواہ کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب یہ تین احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے کہ ان کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کی پاسداری اور ان چیزوں کا لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنا ہے۔ بڑی تعلیم ہے، بڑا سبق ہے امت کے لیے بھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، سو جو یتیم ہو اس کو جو ہے دباؤ مت، اپنے جاہ و منصب کے سامنے، اپنی عزت و شوکت کے سامنے، اپنی طاقت اور اپنی قوت کے سامنے، اپنے مال و زر کے سامنے جو یتیم و مسکین ہیں اس کو دبانا مت، ان کا خیال رکھنا، ان کی خبرگیری کرنا، ان کا پاس و لحاظ کرنا اور ان کو خوب عطا و انعام کا معاملہ کرنا، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑے ہیں تو ان کو دبا رہے ہیں، چھوٹوں کو دبا رہے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی فضل ہے، جو یتیموں کو ستاتے ہیں، یتیموں کو پریشان کرتے ہیں، یتیموں کا مال کھا لیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے سخت بدلہ لینے والے ہیں۔ اس لیے یتیموں کے سلسلے میں خصوصی تعلیم دی جا رہی ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو مت دبانا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگتا ہے اس کو مت جھڑک، جو آپ کے پاس سوالی بن کر کے آ رہا ہے اس کو جھڑکنا مت۔ ضروریات انسان کی بہت سی نوعیت کی ہو سکتی ہے، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی انسان کی ضرورت مال و زر کی صورت میں ہوتی ہے، وہ مال چاہتا ہے تو مال اس کو عطا کیا جائے، جیسا موقع ہو انسان کو مال عطا کیا جائے۔ کبھی انسان کی ضرورت علم سے بھی ہوتی ہے، اگر سائل علم کی روشنی چاہتا ہے اور آپ سے کسی چیز کا وہ علم کا سوال کر رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر بھی اس کو جھڑکا نہ جائے، بلکہ اس کو بہترین اسلوب اور بہترین انداز کے ساتھ میں جواب دیا جائے، اس کی تشنگی کو جو ہے سیراب کیا جائے اور اس کی علمی پیاس کو بجھایا جائے۔ یہ بھی اسی کے اندر، اسی زمرے کے اندر آتا ہے کہ وہ چاہے اپنی دنیاوی کوئی ضرورت لے کر کے آیا ہو تب بھی اس کو نہ جھڑکا جائے، اور اگر علم سے متعلق کوئی بات لے کر کے آئے تو نرمی کے ساتھ اچھے اسلوب اور اچھے انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا جائے اور بہتری کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ وہ ضرورت کسی بھی نوعیت کی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو احسان ہے تیرے رب کا سو اس کو بیان کر۔ تیرے رب نے جو تجھ پر احسانات کا معاملہ کر رکھا ہے، تیرے رب کی جو عطا اور انعام اور جو احسانات ہو رہے ہیں، ان احسانات کا جو ہے وہ اظہار بھی کیا جائے۔ یہ بھی ابدیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر جو احسانات کا معاملہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خصوصی عطا ہے بندوں کے ساتھ، وہ ان کا اظہار بھی کرے۔ یعنی جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر اللہ پاک نے خوب آسائش دے رکھی ہے اور خوب مال و زر اللہ نے عطا کیا ہے، خوب دیا ہے، تو اس میں سے بندوں کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کا اظہار بھی کرے، اللہ کی اس عطا کا اور اس احسان کا
اظہار بھی کرے، اس کے اوڑھنے پہننے سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے اس کا اظہار بھی ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ خصوصی معاملہ کر رکھا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کو خوب نوازے، ان کی ضرورتوں میں کام آئے، لوگوں کو خوب عطا کرے، لوگوں کو خوب دے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی زمرے کے اندر آتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا پاس و لحاظ رکھے اور خیال رکھے۔ خاص طور پر اس سورہ پاک میں سورۃ الضحیٰ کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں، چاہے ان کا تعلق یتیموں کی خبرگیری سے ہو، چاہے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے اس کا تعلق ہو، یا علم کی روشنی پھیلانے سے اس کا تعلق ہو، یہ سارے کے سارے وہ سبق ہیں جو ہر صاحب ایمان کو اپنے پیش نظر رکھنے چاہیے، اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی ان تعلیمات اور ان ہدایات پر مستقل عمل پیرا رہے، تاکہ اس کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.